ایک بادشاہ کے 3 بیٹے تھے۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے تینوں بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور انہیں بتایا کہ میں نے محل کے فلاں کونے میں خزانے کو دفن کر رکھا ہے اور تم سب بھائی میری موت کے بعد اس خزانے کو آپس میں برابر تقسیم کر لینا اور ایک دوسرے کے ساتھ نا انصافی مت کرنا۔ بادشاہ اس وصیت کے بعد 3 روز تک زندہ رہا اور چوتھے روز مر گیا۔ جب شہزادوں نے باپ کی تجہیز و تکفین سے فراغت پائی تو سب اس خزانے کو نکالنے کے لیے بادشاہ کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ گئے، مگر وہاں پر انہوں نے ایک بھی جواہر نہ پایا۔ یہ صورتحال دیکھ کر وہ بہت پریشان ہوئے۔ پھر جب ان میں سے کسی کو بھی خزانہ نہ ملا تو تینوں بھائیوں نے ایک دوسرے پر الزام لگانا شروع کر دیے کہ اس خزانے کو اس نے چرایا ہے، کیونکہ یہ راز بادشاہ نے صرف ان تینوں بھائیوں کو ہی بتایا تھا۔ یہ جھگڑا آہستہ آہستہ اتنا بڑھا کہ بات عدالت اور قاضی تک جا پہنچی۔ یہ ایک عجیب و غریب مقدمہ تھا جس میں 3 شہزادے اپنے باپ کے دفن کیے گئے خزانے کے حوالے سے مدعی بنے ہوئے تھے اور تینوں ہی ایک دوسرے کو ملزم بھی ٹھہرا رہے تھے۔ قاضی صاحب نے اس پیچیدہ مقدمے کا فیصلہ کرنے سے پہلے ایک حکایت ان تینوں شہزادوں کو سنائی۔ قاضی نے کہا کہ میں تمہارے سامنے ایک کہانی بیان کرتا ہوں جس پر تم سب اپنی اپنی رائے دینا کہ اس کہانی کے کرداروں میں سے کس نے جواں مردی، دلیری اور فیاضی کا برتاؤ اپنایا۔ مسند انصاف پر بیٹھے قاضی نے پھر ان تینوں شہزادوں کو حکایت سنانی شروع کی کہ کسی زمانے میں ایک جوان مرد ایک نوعمر اور قماری لڑکی پر عاشق تھا۔ ان عاشق اور معشوق میں بے حد محبت تھی۔ رسم دنیا کے مطابق جب اس لڑکی کی شادی کسی دوسرے شخص سے طے ہو گئی اور شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی تو اس کے عاشق نے اسے ایک روز تنہائی میں بلا کر کہا کہ اب عنقریب تم میں اور مجھ میں جدائی ہونے والی ہے اور میرے لیے یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ ایسا اس لیے ہے کہ اب تمہاری شادی ہونے والی ہے اور تم تو اپنے شوہر کے پہلو میں ہوگی، مگر میں تنہا بستر پر تڑپتا رہوں گا۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی محبت کی تکمیل کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ملاپ کرتے ہوئے آسودگی حاصل کر لینی چاہیے تاکہ میں ان خوبصورت لمحات کے ساتھ اپنی بقیہ زندگی کو گزار سکوں۔ یہ سن کر اس باعصمت و عفت لڑکی نے جواب دیا کہ میں شادی ہونے کے بعد بھی تیری فرما بردار رہوں گی اور میں اس بات کا عہد بھی کرتی ہوں کہ میں اپنی شادی کی پہلی رات تیرے ساتھ ہی بسر کروں گی۔ جب اس عاشق اور معشوق میں عہد تکمیل کو پہنچ گیا، ملاقات ختم ہوئی اور وہ دونوں اس وقت ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ پھر وہ دن بھی آ ہی گیا جب اس لڑکی کی شادی کسی اور کے ساتھ ہو گئی اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی۔ اس دن ان دونوں عاشق اور معشوق نے دعا مانگی کہ ہمارا ملاپ جلد ہو جائے۔ ادھر خدا خدا کر کے سورج اپنی روشن کرنوں کو لے کر آہستہ آہستہ مغرب میں غروب ہو گیا اور رات کے سائے گہرے ہونے لگے۔ رات گہری ہوئی تو دلہا اپنی دلہن کے پاس پہنچا۔ پھر اس نے بے تابانہ انداز میں اپنی دلہن کو گلے سے لگا لیا تو لڑکی نے شرما کر کہا کہ یہ کیا بے صبرا پن ہے، آپ کو کس بات کی جلدی ہے؟ آپ ٹھہریے اور پہلے میری بات سنیں۔ اس پر شوہر نے کہا کہ میری جان خفا نہ ہو، ایک نہیں بلکہ 1000 باتیں کرو۔ تو لڑکی نے کہا کہ آپ کو میری ایک شرط ماننا ہوگی۔ شوہر نے کہا کہ تم جو شرط کہو گی میں اسے دل و جان سے مانوں گا اور تم جو کہو گی میں وہی کروں گا۔ لڑکی نے کہا کہ پہلے تم قسم اٹھاؤ کہ میری بات مانو گے۔ تو شوہر نے بخوشی قسم اٹھا لی۔ اب لڑکی نے اپنی بپتا اپنے شوہر کو سنانا شروع کی۔ لڑکی نے کہا کہ بچپن سے ایک شخص میرا عاشق ہے۔ شادی سے کچھ دن پہلے میرا اس سے عہد و قرار ہو گیا کہ میں اپنی شادی کی پہلی رات اس کے ساتھ گزاروں گی۔ میں آپ سے اجازت لینا چاہتی ہوں کہ آپ مجھے میرے وعدے کی تکمیل کی اجازت دیں تاکہ میرا عاشق مجھے جھوٹا نہ سمجھے۔
شوہر نے اپنی بیوی کی بات بڑے غور سے سنی اور لڑکی کو وعدے کی تکمیل کی اجازت بھی دے دی کہ جاؤ اپنا وعدہ وفا کر لو۔ یہ سچی لڑکی اپنے شوہر سے اجازت لے کر اپنے عاشق سے ملنے کے لیے جا رہی تھی کہ راستے میں ایک سنسان گلی میں اسے ایک چور ملا۔ چور نے اندھیری رات میں ایک جوان عورت کو جو زیورات سے لدی ہوئی تھی یوں اکیلے جاتے ہوئے دیکھا تو اس کا دل خوشی کے مارے اچھلنے لگا کہ یوں اچانک بیٹھے بٹھائے اسے آسانی کے ساتھ ایک شکار مل گیا ہے جس پر وہ اپنا ہاتھ صاف کر سکتا ہے۔ جب اس چور نے اس لڑکی کے زیورات چرانے کے لیے اس کے ساتھ زبردستی کی کوشش کی تو لڑکی نے کہا کہ اے بہادر مرد، میں اپنی شادی کی پہلی رات ایک وعدے کی تکمیل کے لیے جا رہی ہوں، لہٰذا پہلے مجھے اس وعدے کو پورا کر آنے دے، پھر میں بخوشی اپنے زیورات تجھے دے دوں گی۔ چور کو اس کی صداقت آمیز باتوں پر یقین آ گیا اور اس نے لڑکی سے پوچھا کہ کیسا وعدہ، جس پر اس لڑکی نے اپنے عاشق، اپنے شوہر اور شادی کے حوالے سے ساری کہانی اس چور کو سنائی اور دلہے سے اجازت لینے کا ذکر بھی کیا، جسے سن کر چور چونکا اور حیران ہو کر کہا کہ ایسی دلیرانہ فیاضی تیرے شوہر میں کہاں سے آئی؟ وہ بہت اعلیٰ ظرف آدمی ہے، لہٰذا میں بھی تجھے جانے دیتا ہوں، بلکہ میں تمہیں خود تمہارے عاشق کے پاس چھوڑ کر آتا ہوں۔ پھر وہ چور اس لڑکی کو لے کر اس کے عاشق کے گھر پہنچا اور اس پاک دامن لڑکی کو چھوا تک نہیں۔ جب وہ لڑکی اپنے عاشق کے پاس پہنچی تو اس نے کہا، لو میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا اور اپنی شادی کی پہلی رات میں تمہارے پاس آ گئی ہوں۔ عاشق بڑا خوش ہوا اور اس نے لڑکی کو گلے سے لگایا۔ پھر اس نے لڑکی سے سوال کیا کہ سچ سچ بتاؤ، تم آج رات میرے گھر تک کیسے پہنچی؟ جب اس نے تمام حقیقت اور چور کے ملنے اور یہاں تک پہنچنے کی کہانی سنائی تو بے اختیار عاشق کی زبان سے نکلا کہ آفرین اس چور پر جس نے ایسا کیا، اور مرحبا تیرے شوہر پر کہ جس نے اجازت دی کہ تو اپنا ناجائز عہد بھی پورا کرے۔ لہٰذا میری غیرت بھی یہی تقاضا کرتی ہے کہ میں بھی ایسا ہی اعلیٰ عمل کروں۔ یہ کہہ کر وہ عاشق اس لڑکی کے قدموں میں گر پڑا اور روتے ہوئے اسے کہا کہ آج سے تم میری منہ بولی بہن ہو اور میں تیرا بھائی، اب تم اپنے شوہر کے پاس جاؤ۔ جب یہ لڑکی اپنا وعدہ پورا کر کے عاشق کے گھر سے نکلی تو چور کو اس کے دروازے پر کھڑے پایا۔ پھر اس چور نے حسین لڑکی کے ساتھ وہی سلوک کیا جو وہ پہلے کر چکا تھا کہ اس نے باعزت اس لڑکی کو اس کے شوہر کے گھر پہنچا دیا۔ اس پاک باز عورت نے شوہر کے پاس آ کر ساری کہانی کہہ سنائی۔ پھر اس کے شوہر نے اسے بڑی عزت دی اور دونوں نے رات بڑے سکون و آرام سے گزاری۔ کہانی سنانے کے بعد قاضی صاحب نے شہزادوں سے پوچھا کہ اب تمہیں معلوم ہوا کہ سچ کی بدولت کیوں کر اس کی عزت بچی اور اسے خوشی نصیب ہوئی۔ قاضی نے کہا کہ اب تم تینوں بتاؤ کہ ان تینوں یعنی عاشق، چور اور شوہر میں سے کس نے زیادہ مردانگی دکھائی؟ سب سے بڑے لڑکے نے کہا کہ اس شہزادے نے۔ قاضی نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ تو بڑے لڑکے نے کہا کہ اس نے چونکہ بہت سا روپیہ خرچ کر کے اس لڑکی کو حاصل کیا تھا، پھر اسے غیر کی خواہش کو مقدم سمجھتے ہوئے اسے جانے کی اجازت دی۔ یہ کمال درجے کی جوان مردی ہے۔ دوسرے لڑکے نے کہا کہ نہیں، بلکہ عاشق کا نمبر پہلا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی معشوقہ اس کے پہلو میں تھی اور اس نے صبر و ضبط کیا اور اسے ہاتھ تک نہ لگایا۔ بھلا اس سے بڑھ کر اور دیدہ دلیری اور جواں مردی کیا ہوگی؟ اس سے بڑھ کر فیاضی اور سخاوت کیا ہوگی؟ پھر سب سے چھوٹا لڑکا بولا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ قابل تعریف تو وہ چور ہے، اس کی ہمت، مردانگی اور فیاضی، اس لیے کہ جو شخص اپنے فائدے کے لیے کسی دوسرے انسان کو جان سے مارنے سے بھی دریغ نہیں کرتا اور کبھی اس پر رحم نہیں کرتا، اور اس چور نے موقع کو ہاتھ سے جانے دے دیا
تو اس سے بڑھ کر صبر اور فیاضی کیا ہوگی؟ لہٰذا ہمت اور جمع مردی اسی کو کہتے ہیں۔ قاضی نے ان تینوں کی باتیں سن کر سب سے چھوٹے لڑکے سے کہا کہ تم ہی مجرم ہو، تم ہی نے اس خزانے کو چرایا ہے، کیونکہ عاشق نے عاشق کی تعریف کی اور اعتبار نے اعتبار کی تعریف کی، جبکہ چور نے چور کی تعریف کی۔ پھر مزید تحقیقات سے ثابت ہو گیا کہ واقعی چھوٹے شہزادے نے ہی اس خزانے پر ہاتھ صاف کیا تھا، جس کے بعد قاضی صاحب نے چھوٹے شہزادے سے خزانہ طلب کر کے تینوں بھائیوں میں برابر تقسیم کر دیا۔